بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله. محترم سامعین کرام اور لائق احترام اسلامی خواتین، تمام تعریف، حمد و ثنا، پاکی اور بڑائی پاک اور بے عیب اللہ کی ذات ہے جو ساری کائنات کا خالق، مالک، حاکم و رازق ہے. بعدہ ہم تمام کی جانب سے ہر آن ہر لحظہ تا ابد درود و سلام ہو سارے انبیاء کرام پر، خصوصاً خاتم النبیین، شفیع المذنبین، امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے کامل شریعت دے کر ہم سب کی ہدایت کے لیے اپنا آخری نبی بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا. ہمیں اور آپ کو ان کی امت میں جینا نصیب ہوا. حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا موضوع تصوف کو پہچانیے. اس موضوع پر آنے سے پہلے چند کلمات بطور تمہید کے یا مقدمے کے طور پر، یا یوں کہیے کہ جیسے کتاب لکھی جاتی ہے تو اس کا انڈیکس جیسے لکھا جاتا ہے یا پریفیس جیسا مقدمہ جیسے لکھا جاتا ہے، ویسے چند الفاظ پہلے سماعت فرمائیے. اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اسے یوں ہی بیکار اور خود مختار نہیں چھوڑ دیا. اس کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، اور یہ سلسلہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی انبیاء کرام آئے وہ کسی خاص بستی یا خاص قوم کے لیے آیا کرتے تھے. کبھی ایسا بھی ہوا کہ ایک ہی قوم میں کئی انبیاء بھی آئے ہیں. کبھی ایسا بھی ہوا کہ پچھلے انبیاء کی قوم نے جو غلطیاں کی دوسرے انبیاء کرام آ کر اس کی تصحیح کیے ہیں، اس کو سیدھا راستہ بتلائے. لیکن آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جیسا کہ ہم سب کا ایمان ہے کہ کوئی اور نبی نہیں آئیں گے، تو پھر ہمیں اور آپ کو یہ کیسے معلوم ہو کہ اس امت میں اگر کوئی خرابی پیدا ہو، کوئی خرابی آ جائے، یا اس امت کے افراد کسی خرابی میں ملوث ہو جائیں تو اس کا اصلاح کیسے ہوگا؟
اس لیے کہ انسان جس کی تخلیق، جس کو پیدا اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے، اس کے جسم میں اللہ نے ہر چیز کو رکھا۔ قرآن کریم اس کا گواہ ہے کہ ہم نے انسان کو مختلف اطوار کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ان کے جسم میں، ہمارے اور آپ کے جسم میں اچھائی کا بھی مادہ ہے، برائی کا بھی مادہ ہے۔ نفس کی دو قسمیں ہیں، نفس جو شر کی طرف بھی لے جانے والا ہے، خیر کی طرف بھی لے جانے والا ہے۔ اسی لیے کائنات کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ خطبہ مسنونہ پڑھا کرتے تھے، جس کو ہم خطبہ حاجہ بھی کہتے ہیں، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، کہ اللہ ہمارے نفس میں جو شر کا پہلو ہے، اے اللہ ہم آپ کے ذریعے اس سے پناہ مانگتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اسی طرح انسان سے مختلف اعمال صادر ہوتے ہیں، انسان کئی اعمال کرتا ہے، تو اس میں سے کچھ اعمال ایسے بھی ہیں جو اعمال سیئہ ہیں۔ تو اسی خطبہ مسنونہ میں یہ لفظ بھی آتا ہے وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، کہ اے اللہ اگر کوئی ہم سے ایسا عمل ہو رہا ہے جو اعمال سیئہ ہے، یعنی برا عمل ہے، جو اللہ تجھے پسند نہیں، یا جو تیرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے، اے اللہ ہم ایسے عمل سے بھی آپ ہی کے ذریعے پناہ مانگتے ہیں۔ یہ سب ہم اللہ سے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ جسے ہدایت دیں اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ جسے ہدایت نہ دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے۔ تو کائنات کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دنیا میں بھیجا تو انہی مقاصد کے لیے جو اس سے پہلے انبیاء، یعنی انسان کی صحیح رہنمائی کے لیے، صحیح راستے پر چلانے کے لیے۔ قرآن کریم کی 4 آیتیں ہیں جس میں خاص طور پر آپ کو جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا وہ 4 بتلائے گئے ہیں، اور 4 آیتوں میں یہ پوری چیزیں، گرچہ کہ ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہا کہ کما ارسلنا منکم رسول، کہ ہم نے آپ میں رسولوں کو جو بھیجا ہے ان میں سے ہر رسول کو اسی مقصد کے لیے بھیجا، اور وہ 4 ہیں جس کو آیتوں میں کہیں آگے اور پیچھے کر کے بیان کیا گیا ہے، لیکن وہ 4 چیزیں ہی۔ یہ آیتیں کہاں کہاں ہیں آپ حضرات نوٹ بھی کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ تو یہ ریکارڈ بھی ہے، اور ان سب سے پہلے اللہ کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے، کیونکہ ایک انسان اپنی زبان سے جو بھی الفاظ نکالتا ہے مستعد فرشتے اس کے پاس ہوتے ہیں اور وہ اس کو پہلے ریکارڈ کرتے ہیں۔ تو آپ بھی ریکارڈ کر لیجئے۔ قرآن کریم میں سب سے پہلے سورۃ البقرہ میں 2 آیتیں آئیں۔ ایک آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنانے کے بعد بہت سی دعائیں کی، ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کہ اللہ آپ ان میں سے ہی ایک رسول کو بھیجیں جو آپ کی آیتیں ان پر تلاوت کریں اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کریں، ان کو پاک کریں گناہوں سے، لغزش و آلائش سے، شرک و کفر سے، ان سب چیزوں سے ان کو پاک کریں۔ آپ زیادہ توجہ اس لفظ پر دیجیے گا وَيُزَكِّيهِمْ۔ دوسری آیت اسی سورۃ البقرہ ہی میں جس کی تلاوت کے تھوڑے سے الفاظ ابھی ہم نے کی، تو اس میں بھی یہی ہے کہ یتلو علیکم آیاتنا، کہ ہماری آیتیں وہ تم پر تلاوت کریں گے، اللہ کی آیتوں کو تلاوت کرنے کے لیے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تم کو پاک کرنے کے لیے،
وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور میری کتاب اور حکمت تمہیں سکھانے کے لیے، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور جو تم ابھی نہیں جانتے ہو ان کو تمہیں معلوم کرانے کے لیے یہ انبیاء کرام دنیا میں آئے ہیں۔ تیسری آیت سورۃ آل عمران کی ہے، آیت نمبر 164 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس میں ایک احسان کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ تعالی نے مومنوں پر احسان کیا ان میں سے ایک رسول کو بھیج کر، اور یہ رسول کون ہے؟ کائنات کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ رسول کی ذمہ داری کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کریں، وَيُزَكِّهِمْ، اور یہ تزکیہ کریں گے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ کی کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس نبی کے آنے سے پہلے ساری انسانیت گمراہی میں تھی، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ چوتھی آیت جس کی تلاوت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد کی، یہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 ہے، سورہ جمعہ آیت نمبر 2۔ تو یہ 4 آیتیں ہیں، اور ان 4 آیتوں میں چاروں جگہ وہی 4 باتوں کو دہرائی گئی ہے۔ ایک اللہ کی آیت کی تلاوت، دوسری چیز تزکیہ، اور تیسری چیز یعلمہم الکتاب، اور چوتھی چیز حکمہ۔ یہی 4 چیزیں ان چاروں آیتوں میں کہیں تزکیے کا ذکر پہلے ہے اور کہیں بعد ہے، لیکن یعلمہم الکتاب والحکمہ ہر جگہ ایک ہی ساتھ۔ تو معلوم ہوا کہ انبیاء کرام یہ 4 مقصد کے لیے دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ کائنات کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی مقصد کے لیے، کیونکہ اللہ نے بھی کہا هو الذی بعث فی الامین، اور لقد من اللہ علی المؤمنین، تو گویا اللہ تعالی نے آپ کو بھی اسی 4 مقصد کے لیے دنیا میں آپ کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نبوت سے سرفراز ہوئے، اور ایک ایسی قوم کو جو اس وقت کی تاریخ میں سب سے زیادہ جہالت میں تھی، تاریخ کے اعتبار سے بھی، تہذیب کے اعتبار سے بھی، اور رہن سہن، کلچر، اخلاق، کردار، ہر اعتبار سے سب سے گری ہوئی قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان میں پیدا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مختصر سے عرصے میں، مختصر سے زمانے میں، یعنی 23 سال کے اندر ان کو ایسا بنا دیا جس کے بارے میں ہندوستان کے ہی ایک شاعر مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جو مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یعنی وہ لوگ جو اسلام سے پہلے ان کی حالت ایسی ابتر بدتر تھی کہ وہ خود راہ پر نہیں تھے، راستے پر نہیں تھے، سچائی پر نہیں تھے، لیکن کائنات کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کی کتاب اور تزکیے اور حکمت کے ساتھ ایسی تربیت کی کہ وہ دوسروں کے لیے ہادی بن گئے، دوسروں کے ہدایت کے راستے دکھانے والے بن گئے، اور ان کو دیکھ کر پوری دنیا نے، اس وقت کی دنیا نے ہدایت کا راستہ حاصل کیا۔ صحابہ کرام کا زمانہ بھی گزرا، تابعی تبع تابعین کا زمانہ گزرا۔ اس وقت کچھ لوگوں میں اخلاقی خرابیاں تو آئی تھی، جیسے کہ اموی بادشاہ، خلفائے راشدین کے بعد جو لوگ حکومتیں کی ہیں، ان میں اخلاقی خرابیاں تو آئیں، لیکن ایمان کی خرابی ابھی نہیں آئی تھی۔ ایمان کی خرابی ابھی نہیں آئی تھی، صرف اخلاقی خرابیاں تھیں۔ مال کے ساتھ دوسروں کے مال، بیت المال کے ساتھ، یا حکومتوں کے لیے ایک دوسرے پہ حملہ کرنا، ایک دوسرے کو تباہ کرنا، ایک دوسرے خاندان کے جھگڑے، یہ سب تو تھے، لیکن ایمان کی خرابی نہیں۔ ایمان کی خرابیاں اس کے بعد آئی جب اسلام عرب سے نکل کر یونان، مصر، روما، ان علاقوں میں پہنچا اور فارس کے علاقوں میں پہنچا ہے۔
یہاں پر سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال سمجھیے کہ جیسے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ پانی، دنیا میں بہت سے پانی ہے، لیکن سب سے زیادہ طاقت اور قوت اس بارش کے پانی میں ہوتا ہے جو آسمان سے ہوتی ہے۔ آپ اس سے متفق کریں گے، سائنس بھی پروو کرتی ہے کہ بارش کا جو پانی جو آسمان سے ڈائریکٹ اوپر سے گرتا ہے اس میں سب سے زیادہ طاقت ہوتی ہے یا نہیں؟ اور سب سے زیادہ پاک بھی ہوتا ہے۔ لیکن وہی پانی مختلف درختوں پہ گرتا ہے، مختلف زمین کے حصوں پہ گرتا ہے، اور اس پانی کا اثر الگ الگ بھی ہوتا ہے۔ پھر وہی پانی زمین پہ آتا ہے، تب بھی اس کا اثر الگ بدلتا ہے۔ پھر وہ پانی بہہ کر نالوں میں جاتا ہے تو اس کے اثر الگ ہو جاتے ہیں، اور نالوں سے جیسے جیسے بہتا ہے اس نالوں کی گندگیاں، غلاظتیں، ساری چیزیں اس میں مل جاتی ہیں، تو وہ پانی جو سب سے بہتر اور پاک پانی تھا اب وہی سب سے زیادہ گندا، نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ اسلام جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے نکلا تھا وہ بالکل پاک تھا، اور آج بھی جو اس کی کتاب میں ہے، اللہ کی کتاب قرآن کریم میں، وہ ہر چیز سے پاک ہے۔ لیکن جب وہ دوسرے ملکوں میں پہنچا تو ان ملکوں کے رسم و رواج اور خرافات اسلام کے ساتھ داخل ہوتے چلے گئے، یا یوں کہیے کہ قرآن جو اپنی اصل شکل میں ہے اس میں آج تک کسی کو کوئی خرابی نظر نہیں آئی۔ جو بھی خرابی ملے گی آپ کو اس کے ترجمے میں یا اس کی تفسیر میں ملے گی، اس لیے کہ ترجمے اور تفسیر کیا ہوتے ہیں؟ ہر انسان کے اپنے اپنے خیالات، اپنی اپنی سمجھ، اپنی اپنی جو ہے فہم، اپنے اپنے جو ہے علم کا، قلم کی طاقت ہوتی ہے۔ اللہ کی کتاب جو قرآن کریم ہے اس کے الفاظ میں تو آپ کو کوئی چیز نہیں، اس لیے کہ یہ پاک کلام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ اس میں خرابی یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اس کے ترجمے اور تفسیر میں، اس لیے کہ لوگ جو اس کے ترجمے اور تفسیر کیے اپنی اپنی سمجھ اور سوچ کے برابر، لیکن جن اللہ کے بندوں نے اس کتاب کی تفسیر اسی کتاب سے کی اور صحابہ کرام کے اقوال سے کی، فقہا اور محدثین کے محنتوں اور اقوال سے کی، اس میں آپ دیکھیں گے کوئی خرابی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ نہج صحیح نہج تھا جو فقہا اور محدثین، صحابہ کرام یا خود قرآن کی بعض آیتیں جو قرآن کی تشریح کرتی ہیں، اس نہج پر جنہوں نے تفسیریں کی ہیں آپ کو اس میں بھی کوئی خرابی نہیں ملے گی۔ تو اتنا سمجھنے کے بعد اب دیکھیے کہ خرابی اس کے بعد آئی۔ اب جو یہ لفظ قرآن کریم نے تزکیہ کا لفظ استعمال کیا ہے، یقیناً انسان کے لیے بہت ضروری ہے، اور ہر دور کے انسان کے لیے تزکیہ ضروری ہے، یعنی ان کے نفس کو، ان کے نفس کی علائشوں سے، گندگیوں سے، خرابیوں سے پاک کرنا۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو بندہ پسند ہے وہ وہی جو تزکیہ کیا ہو، اپنے آپ کو گناہوں سے اور علائشوں سے پاک کیا ہو، جسے قرآن کریم نے کہا قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نفس میں دونوں چیزیں ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں چیزیں ہیں اس انسان کے جسم میں، اللہ نے دونوں چیزوں کو الہام کیا، اور اس کے بعد کہا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے آپ کو پاک کر لے۔ قد افلح من زکاہا، سورۃ الشمس کے اندر کہا۔ پہلے جو آیت میں نے تلاوت کی قد افلح من تزکا وہ سورۃ الاعلیٰ کی ہے، اور یہ جو ہے سورۃ الشمس کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ ہم نے انسان کے نفس کو بنایا اور اس میں فسق و فجور اور تقوی دونوں چیزیں رکھی، دونوں چیزیں رکھا۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف فسق و فجور رکھا یا صرف تقوی رکھا، نہیں، دونوں چیزیں رکھی، اور اس کے بعد کہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے آپ کو پاک کیا،
اور ناکام ہو گیا، ہلاک ہوا، برباد ہوا وہ جس نے اپنے نفس کو ان آلائشوں اور گندگیوں اور شرک اور کفر اور رسم و رواج اور جو بھی اسلام پاک مذہب کے خلاف چیزیں ہیں اس کو اپنے دل میں بسایا، وہ ہلاک۔ تو اب جب اللہ تبارک و تعالی یہ کہتے ہیں کہ پاک مومن ہی اللہ کو قابل قبول ہے، جیسا کہ سورۃ المومنون کی پہلی آیت 18ویں پارے کی کہا قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ان کی کیٹیگریز بتائی گئی ہیں، ان کے درجے، ان کے اوصاف بتلائے گئے ہیں کہ کیا کیا اوصاف مومن کے اندر ہونے۔ تو یہ تزکیہ، یہ نفس کو پاک کرنا کیا صرف صحابہ کرام، تابعی، تبع تابعی، فقہا، محدثین تک ہی رہ گیا یا اس کے بعد بھی کسی کو ضرورت پڑی؟ ہاں، ہر دور میں اس کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے کون سی چیز ہے؟ کائنات کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام جیسے شخصیات کو تیار فرمایا، ان کو دیکھ کر تابعی، تبع تابعی، فقہا، محدثین یہ سب ہوئے، صدیقین اور شہداء، صالحین یہ سب ان کو دیکھ کر اپنے اپنی اصلاح کی۔ تو بعد کے دور والوں کے لیے کیا چاہیے؟ لوگوں نے اسی چیز کے لیے ایک لفظ کو ایجاد کیا جس کا نام ہے تصوف۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس لفظ کی حقیقت کیا ہے۔ ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم جن کو لوگوں نے مفکر اسلام کا ٹائٹل بھی دیا ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھا اور اس میں صاف صاف انہوں نے لکھا ہے کہ آئیے سب سے پہلے ہم اس لفظ کی تحقیق کریں کہ یہ لفظ کہاں سے آیا، کیونکہ قرآن میں تو یہ لفظ نہیں ہے، قرآن میں کہیں بھی یہ لفظ نہیں ہے، حدیث میں بھی کہیں بھی یہ لفظ نہیں ہے تصوف۔ صحابہ کرام، تابعی، تبع تابعی کی زندگی میں بھی کہیں یہ لفظ نہیں ہے۔ یہ میرے جملے نہیں، ان کے جملے ہیں، آپ چاہیں تو حوالہ کتاب سے دکھایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے صاف صاف لکھا کہ قرآن کریم، احادیث مبارکہ، صحابہ، تابعی، تبع تابعین، کسی کے پاس بھی یہ لفظ نہیں ملے گا۔ گرچہ کے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تصوف صوف صفا سے ہے، نہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اصحاب صفا جو 70 صحابہ تھے، مدینہ منورہ میں رہا کرتے تھے اور رات دن ان کا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم، کہا نہیں، اس سے یہ لفظ نہیں، بلکہ یہ لفظ آپ کو ملے گا 2 صدی ہجری میں ان کے مطابق۔ اور ایک اور شخصیت ہیں جو انہی راستوں سے نکل کر باہر آئے، انہی راستوں سے مطلب تصوف میں جانے کے بعد، ابھی صرف تصوف سنیے، بعد میں اس کے حصے ہوں گے کہ کون سا تصوف صحیح ہے اور کیا ہے۔ تو انہی میں رہنے کے بعد اور زندگیوں کو کھپانے کے بعد کئی لوگ باہر آنے کے بعد جو ان سارے حقائق کو لکھے ہیں، تو ان میں سے ایک صاحب کا دعویٰ ہے کہ یہ 3 صدی کے آخر میں یہ لفظ ایجاد ہوا۔ یہ لفظ کب ایجاد ہوا؟ 3 صدی کے۔ لیکن جو ہندوستان کے مفکر اسلام جن کو کہا گیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، 2 صدی ہجری میں یہ لفظ ایجاد ہوا اور یہ لفظ یونان سے ملا۔ یونان جسے آپ گریک کہتے ہیں آج، یونان کا دیا ہوا یہ لفظ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یونان یہ علاقے کون سے ہیں جہاں پر علم کلام، فلسفہ اور یہ ساری چیزیں ایجاد کی گئی تھی اسلام کو ختم کرنے کے لیے۔ تو یہ لفظ وہیں سے آیا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا کوئی لفظ کی وجہ سے کسی اچھائی یا کسی خرابی کا پتہ چل سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ لہذا صرف اس لفظ کی وجہ سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز بالکل غلط ہے اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی جو اصطلاح ہوتے ہیں، اصطلاح، اس کی وجہ سے ہم کسی چیز کا پوری طریقے سے فیصلہ نہیں کر سکتے۔
اب دیکھا جائے کہ تصوف کیا ہے. پہلے تو یہ ثابت ہو کر لیجئے آپ، اگر آپ کے شک ہو ڈاؤٹ ہو تو اس کو دور کر لیجئے کہ یہ لفظ صفا سے نہیں ہے، صفا سے بھی نہیں ہے، پاک کرنے کے معنی میں نہیں ہے یہ، اور اس کا وجود بھی صحابہ کرام یا تابعی یا تبع تابعی کے زمانے میں بھی نہیں ہے، بلکہ یہ 2 صدی ہجری کہیے یا 3 صدی ہجری کہیے، یونان سے یہ لفظ نکلا ہے. تو جب اس لفظ کی تحقیق اور انسان کی تزکیہ بھی ضروری ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ میں نے اس لیے آپ کو یہ پورا مقدمہ سمجھایا کہ جن حضرات نے اس لفظ کا ایجاد کیا اور جن حضرات نے ان کو طریقہ بتلایا تصوف کا، ان کی نیت یہی تھی، انسان کا تزکیہ، انسان کو گناہوں اور آلائشوں سے پاک کرنا. ان کا یہ کہنا تھا کہ انسان کے 2 قسم کے اعمال، ایک ظاہری ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقات ہیں، خیرات ہیں، یہ سب ظاہری ہیں، ہم اور آپ کر رہے ہیں، سب کوئی دیکھ رہے ہیں. اس کی اصلاح ہو جاتی ہے. آپ نماز پڑھیں گے، کوئی غلطی کرے گا تو آپ کو بتا دے گا کہ بھائی آپ کو نماز ایسے نہیں پڑھنا ہے، ایسے پڑھنا. یہ ظاہری ہے، یہ کوئی بھی دیکھے گا اصلاح کر دے. کچھ اعمال ہیں جو باطنی ہیں، جو دلوں میں ہی رہتی ہے، وہ ہم اور آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں، ظاہر سے انسان نہیں دیکھ سکتا ہے. حسد ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، بغض ہے، دشمنی ہے، نفرت ہے. یہ سب چیزیں کہاں ہوتی ہیں؟ دل میں. آپ کسی کے دل میں دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ ان کے دل میں حسد، کینہ، کپٹ نہیں، جب تک کہ وہ ظاہر نہ ہو، اپنے عمل سے ظاہر نہ کرے. آپ نے تو انہوں نے کہا کہ اس کی اصلاح کیسے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کی اصلاح جو کی جائے گی وہ ایسے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ آپ اہل دل کے پاس جائیں. یہیں سے آپ کو غور سے سننا ہے اور پوری بات سنے بغیر آپ فیصلہ بھی نہیں کرنا ہے، کیونکہ آج کل لوگوں کی ذہنیت یہ ہے، جس کے لیے میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، غالباً اس سے پہلے سنایا ہوں یا نہیں. ایک آدمی تھا جو روزانہ فجر کی نماز کے بعد ایک بہت بڑے اسکالر کو، جن کے احسانات دنیا کے مسلمانوں پر بہت ہیں، بہت گالیاں دیتے تھے. فجر کے بعد ذکر و اذکار کا ٹائم ہے، لیکن وہ اللہ کے بندے ان کو بے حساب گالیاں دیتے. اتفاق سے ان کا ایک شاگرد تھا جو اس شیخ کا علم اور تقوی اور ساری چیزوں کا اعتراف کرتا تھا اور کہتا تھا کہ ان کے علم اور تقوی اور ان کے راستے میں کوئی خرابی نہیں. تو اس شاگرد کو بہت تکلیف ہوتی تھی کہ کیسے ان کی اصلاح کی جائے. تو اس نے کیا کیا کہ اس عالم کی، اس اسکالر کی کتاب کا فرسٹ پیج جو ہوتا ہے اس کو پھاڑ دیا، جس کے اوپر نام ہوتا ہے نا کہ انہوں نے کتاب لکھی ہے. اکثر آج کل ہم کیا ہوتے ہیں، کتاب دیکھتے ہیں، اچھا انہوں کیا، یہ جماعت کا کیا رکھا بھائی. یہاں تک کہ ہم قرآن کے ساتھ بھی آج کل کر رہے ہیں، مساجد کے ساتھ آج ہم کر رہے ہیں. یہ اچھا یہ ان کی مسجد ہے کیا، ارے یہاں نہیں جانا، استغفر اللہ، مسجد اللہ کا گھر ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. لیکن آج ہم مساجد، مدارس، کتابوں کے ساتھ قرآن کی تفاسیر اور ساری چیزوں سے. تو باہر کر اس اللہ کے بندے نے بڑی ہوشیاری کی کہ پہلا پیج پھاڑ کر کے، جس کے اوپر نام لکھا رہتا ہے کہ کنہوں نے لکھا ہے یہ کتاب، پھاڑ کے اس کے بعد دیا. تو انہوں نے پوری کتاب پڑھی اور پڑھ کے بہت متاثر ہوئے اس کتاب سے، اور دوسرے دن آ کر کے اس بندے کی اتنی تعریف کی، اتنی تعریف کی، اتنی تعریف کی کہ یہ شاگرد جو اسٹوڈنٹ تھا وہ پریشان ہو گیا. کہا آپ جس کی کتاب پڑھے ہیں یہ انہی کی کتاب ہے جن کو آپ کئی مہینوں سے بد دعا دے رہے تھے. کہا استغفر اللہ استغفر اللہ. تو آج ہمارا ذہنیہ یہ ہے، آج ہم لیبل پہ جاتے ہیں، کمپنی دیکھتے ہیں لیبل بہت اچھا ہے تو اس کے ہر پروڈکٹ لینے کے لیے تیار ہے. نہیں، اسلام لیبل پہ نہیں جاتا ہے. اسلام کا کسوٹی حق اور ناحق، باطل اور حق ہے. یہ ہم کو نہیں دیکھنا چاہیے. اللہ نے اسی لیے ہم کو دماغ دیا ہے، عقل دیا ہے، سمجھ دیا ہے. کسی اور جانور کو، کسی اور مخلوق کو نہیں دیا. یہ دیا ہے کیا کسی کو؟ کامن سینس، سمجھنے کا، سوچنے کا، مادہ، فکر کرنے کا، غور کرنے کا، تحقیق کرنے کا. اور خاص کر آج کا کیا ہے کہ آج لوگ یہ پانی منگاتے ہیں تو وہ بھی دیکھتے ہیں کہ کمپنی صحیح ہے یا نہیں. منگاتے نہیں، دیکھتے آپ مارکیٹ جاتے ہیں، شرٹ کا 2 میٹر کا کپڑا خریدتے ہیں، آپ کمپنی پوچھتے ہیں، کوالٹی دیکھتے ہیں، اس کی جو گارنٹی پوچھتے ہیں، تب خریدتے ہیں. تو ایمان تو اس سے زیادہ ضروری چیز ہے. ایمان
اس سے زیادہ ضروری چیز ہے، عمل اس سے زیادہ ضروری چیز ہے، اس لیے کہ اگر یہ پانی پینے سے طبیعت ناساز ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، تو علاج موجود ہے۔ تو دین اور ایمان خراب ہو گیا تو اس کا کیا علاج؟ ہاں، اس کا بھی علاج یہی ہوگا۔ تو آئیے آج لیبل پہ نہ جائیے، پوری بات سنیے، اگر آپ کو حق سمجھ میں آئے تو قبول کیجئے، نہیں تو کم سے کم حق سمجھائیے، انشاءاللہ ہم بھی اس طریقے کو ماننے کے لیے تیار۔ ہم کسی چیز کے منکر نہیں، جو اللہ کی کتاب سے ثابت ہو جائے، کائنات کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ثابت ہو جائے، صحابہ کرام خصوصاً خلفائے راشدین کے طریقے سے ثابت ہو جائے، تابعی اور طب تابعی جس میں محدثین اور فقہائے کرام آتے ہیں ان کے طریقے سے ثابت ہو جائے، ہم سب کو معلوم۔ تو اب جو ہے وہ حضرات جنہوں نے انسانوں کی اصلاح کے لیے اور خاص کر اندرونی اصلاح کے لیے، یہ اچھی طرح یاد رکھیے، نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج کی اصلاح کے لیے نہیں، دلوں کی اصلاح کے لیے انہوں نے ایک طریقہ نکالا اور اس کا نام ان لوگوں نے تصوف رکھا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے اس لیے کہ نبی کا نام آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کی اصلاح کی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کی بھی اصلاح کی ہے؟ صحابہ کرام کی جو اصلاح ہوئی ہے وہ صرف نماز روزوں کی اصلاح ہوئی ہے یا دلوں کی بھی اصلاح ہوئی ہے؟ یا صحابہ کرام نے اپنے بعد والوں کی جو اصلاح کی ہے یا ان کو دیکھ کر جنہوں نے اپنی اصلاح کی ہے انہوں نے صرف نماز روزے کی اصلاح کی ہے یا دل کی بھی اصلاح کی ہے؟ دل کی بھی اصلاح کی ہے، اس لیے کہ مکمل اسلام وہی ہے۔ بلکہ میں کہوں گا کہ قرآن کریم کی وہ 13 سال کی آیتیں جو مکے میں نازل ہوئی ہیں، آپ ان سب کو اٹھا کر دیکھیے گا تو پورے ان بیماریوں کا علاج ہے جو دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تو سب مدینے میں نازل ہوئے ہیں، مدینے میں فرض ہوئے ہیں۔ تو پہلا اصلاح تو یہاں ہو رہا ہے، پہلا اصلاح دل کی ہوئی ہے، اور انبیاء تو آتے ہی ہیں سب سے پہلے دل کی اصلاح کے لیے، اس لیے کہ کائنات کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا ان فی الجسم مضغۃ فاذا صلحت صلح الجسد کلہ، کہ لوگوں خبردار، تمہارے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو گیا تو پورا نظام درست رہے گا، وہ خراب ہو گیا تو پورا نظام خراب ہوگا۔ الا وہی القلب، اور یہ کون سا ہے؟ دل ہے۔ اور آپ تعجب کریں گے، گرچہ کہ موضوع لمبا نہ ہو لیکن مختصراً جب بات آئی ہے تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ قرآن کریم میں دل کو ہر طریقے سے بیان کیا گیا، کہا گیا کہ دل تمہاری ہدایت کا بھی مرکز ہے، گمراہیت کا بھی مرکز۔ دل ہم نے جو بنایا تمہارے جسم میں تو ایک ہی بنایا ہے۔ ہر قرآن جیسی اتنی بڑی کتاب وہ تک بھی کہتا ہے کہ نہیں، ہم نے ایک ہی دل بنایا۔ سورہ احزاب کے اندر ہم نے ایک ہی دل بنایا، دو دل نہیں پیدا کیے۔ حالانکہ چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے، LKG UKG کا فرسٹ اسٹینڈرڈ کا بچہ بھی جانتا ہے کہ انسان کے جسم میں ایک ہی، لیکن قرآن نے کیوں بیان کیا؟ کہا اس لیے کہ دل کی ساری کیفیت قرآن کریم نے بیان کی، بلکہ یہ بھی کہہ دیا کہ اصل اندھے آنکھ کے اندھے نہیں ہوتے، اصل اندھے وہ ہیں جو دل کا اندھا ہوتا ہے۔ اور آپ نے ابھی دوسری رکعت میں جو آیتیں سنی ہیں مغرب کی، وہ وہی آیتیں ہیں۔ اور جو دل کا اندھا ہوتا ہے وہ صرف انسان سے نہیں، جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ آپ دنیا میں بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھے ہوں گے جو آنکھ کے اندھے ہیں لیکن بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، یہ نہیں کیا، بہت سے لوگ نہیں کیا۔ اب جو سعودی عرب کے مفتی ہیں، ان سے پہلے جو مفتی تھے، گرچہ کہ اب جو ہیں وہ بھی نابینا ہیں، ان کو بھی آنکھ کی روشنی ہے، ان سے پہلے جو تھے وہ بھی ہوئے تھے، لیکن ان کا علم اتنا زیادہ تھا کہ ایک وقت دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کوئی بھی مسئلہ پوچھیں، اسی وقت فون پہ ہی پیج نمبر سب کچھ بتا دیا، تقویٰ اور علم ساری چیز۔
اتنا زیادہ جو ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ کا اندھا ہونا کوئی عیب کی بات نہیں، اصل عیب وہ ہے جو دل کا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں جب قرآن کی آیتوں کا ذکر کیا کہ قرآن میں دو قسم کی آیتیں، ایک محکم ہے، متشابہ ہیں، اور لوگ متشابہ میں پڑھ کر گمراہ ہوتے ہیں، تو اس سے پہلے اللہ نے دعا سکھلایا. کہا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. کہ اللہ ہدایت کے بعد پھر ہمارے دلوں میں تو گمراہی کو نہ ڈال، اس لیے کہ ہدایت دینے والے آپ ہیں. ہم کو دعا بھی سکھلایا گیا، کہا گیا کہ یہ دعا بھی کرو کہ تمہیں ہدایت مل گئی تو پھر اس کے بعد گمراہی. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم اور پھر کائنات کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان دلوں میں جن بیماریوں کا ان حضرات نے ذکر کیا ہے اور ان کی جو نیت تھی اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، ہم کو اس میں بھی کوئی شک نہیں. تو دلوں میں جو بھی خرابیاں، حسد، کینہ، بغض، عداوت، کیا قرآن نے اس کی اصلاح نہیں کی؟ قرآن نے نہیں کہا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، آپس میں حسد نہ کرو، ایک دوسرے کے ٹوہ میں نہ لگو، چاڑی چغلی غیبت نہ کرو. اگر تم چاڑی چغلی غیبت کرو گے تو گویا کہ مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. تو قرآن نے اس کی اصلاح کی نہیں کی. پھر احادیث میں بھی تو بے حساب احادیث ہیں کہ جو دلوں کی خرابیوں کو اصلاح کیا گیا. تو سوال یہ کہ اگر اللہ کے ان بندوں نے دلوں کی اصلاح کے لیے اس لفظ کو ایجاد کیا تو کیوں نہیں اس لفظ کو لیا جو لفظ پہلے ہی سے قرآن میں تھا، تزکیہ؟ اس کے لیے ایک الگ لفظ، ایک الگ راستے کی کیا ضرورت تھی؟ یہی اگر ہم اور آپ غور کر لیں تو فرق معلوم ہو جائے گا. یہی ہم فرق معلوم کر لیں، فرق ہوگا نہیں ہوگا؟ بالکل آسان چیز ہے. کیونکہ اگر مقصد وہی تھا، ارادہ وہی تھا، نیت وہی تھی، اور ہم ان کے ارادے پر، ان کی نیت پر ہم کو کوئی شک نہیں ہے، لیکن جب نام ایک ایسا دیا گیا جو نہ صحابہ کے زمانے میں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ تبعی تابعین کے زمانے میں ہے، تو یہیں سے بات پتہ چلتی کہ کچھ تو ہے اس کے اندر. تو اب آئیے ہم اندر چلیں گے کہ ارادہ تو ٹھیک تھا کہ دلوں کی خرابیوں کو اصلاح کریں، لیکن اس کے لیے انہوں نے کیا اصلاح شروع کی؟ تو کوئی بھی چیز جب شروع میں بنتی ہے تو اچانک خراب نہیں ہو جاتی ہے. شروع میں یہ چیز صحیح تھی، کیونکہ جن بندوں نے کیا تھا یہ کام بڑے نیک نیتی کے ساتھ کیا. لیکن جیسا کہ اسلام ایک پاک مذہب تھا، اور جب یہ دوسرے ملکوں میں گیا تو اس کے رسم و رواج داخل ہوئے، اسی طریقے سے یہ راستہ جب بعد میں چلا تو اس میں بہت سی خرابیاں آ گئی، اور خرابیاں ایسی آئیں کہ جو ایمان تھا اس کو بھی خراب کر دیا، جو ایمان تھا اس کو بھی برباد کر دیا. جیسے بعض صوفیہ تو ایسے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو ہی خدا کا دعویٰ کر دیا، کہا انا الحق. بس وہ یہاں سے نکل کر بظاہر آپ ان کا کہنا تھا کہ آپ جو مجھے دیکھ رہے ہیں وہ بظاہر میرا جسم ہے، ورنہ میری سب کچھ اللہ کے ساتھ سب کچھ ملا ہوا ہے. بس تو یہ تو سب سے گمراہ صوفیہ، یہ بالکل غلط ہے، یہ ناممکن چیز. یہ یونانیوں کا اور ہمارے ملک کے ہندوستان کے ہندوؤں کا فلسفہ ہے کہ جب دنیا میں ظلم زیادہ ہونے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی انسان کے اندر اتر جاتا ہے، جس کو ان لوگوں نے ایک اصطلاح ایجاد کی، حلول، یعنی کسی کے اندر اتر جانا، حل ہو جانا. اللہ تعالیٰ خود ان کے اندر آ جاتا ہے تو اب وہ نہیں رہتے بلکہ وہ خود اللہ کے مقام اور مرتبے تک پہنچ جاتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ تو سب سے گمراہ صوفیہ. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ بظاہر وہ ہے، اور نعوذ باللہ وہ اپنے ہر فعل کو، ہر افعال کو اللہ کی طرف ہی منسوب کرتے ہیں. تو یہ تو بالکل غلط ہے، اس کو سب کوئی غلط مانتے ہیں اور ماننا ہی پڑے گا، اس لیے کہ اسلام کے اصول کے خلاف. اس لیے کہ ہم جس اللہ پر ایمان لائے ہیں وہ اللہ کیا ہے؟ ہر چیز سے الگ ہے، وہ کسی میں شامل نہیں ہو سکتا، اس میں بھی کوئی شامل نہیں ہو سکتا. یہ تو آپ اور ہم جانتے ہیں، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، صرف اشارے کر رہے ہیں. دوسری قسم کے لوگ وہ پیدا ہوئے کہ انہوں نے اتنا زیادہ گمراہی تو نہیں اختیار کی،
البتہ یہ کہا انہوں نے کہ ایک حدیث ہے جس کا مشہور حدیث کہ حدیث جبرائیل، اس حدیث جبرائیل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جو مسلم شریف کے اندر ہے، اس حدیث میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حدیث صحیح ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، بالکل صحیح حدیث ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ایک بار ایک صحابی دحیہ کلبی صحابی رسول تھے، ان کی شکل میں تشریف لائے اور صحابہ کرام بھی تھے، وہ آئے اور آپ کے سامنے بیٹھ گئے۔ چونکہ حدیث آپ کو معلوم ہے اس لیے تفصیل نہیں، مختصر۔ تو اس حدیث میں ایک سوال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وَمَل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ آپ اللہ کی ایسی عبادت کریں گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ الفاظ پر غور کیجیے گا، آپ اللہ کی ایسی عبادت کریں گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ کیفیت نہ پیدا ہو تو کم سے کم یہ کیفیت پیدا کیجیے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا۔ حدیث ہے، بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہ جو دوسرے قسم کے جو صوفیاء تھے، انہوں نے اس حدیث سے لے کر کہا کہ ہمیں اللہ کی عبادت ایسی کرنی چاہیے کہ اللہ ہم کو نظر آئے، لہذا انہوں نے کچھ ایسے ذکر و اذکار یا کچھ ایسے طریقے اختیار کیے، اور انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق میں ہم کو اللہ نظر آتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اس میں گمراہ ہو کر یہ کہنے لگے کہ ہر چیز میں اللہ ہے، اور اس کے لیے بھی ہمیں نعوذ باللہ کہنا چاہیے، اس لیے کہ ہر چیز میں اللہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ یہ عرش پہ ہے، مستوی ہے، تو کیسے ہے، کیا ہے؟ آپ نے کہا الاستواء معلوم، کہ اللہ نے زمین، آسمان، سورج، چاند، دن، رات یہ سب پیدا کرنے کے بعد عرش پہ مستوی ہوا، یہ ہم کو معلوم ہے، اور اس کی کیسی کیفیت ہے یہ ہم کو معلوم ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے کہہ دیا کہ اس کے بارے میں سوال کرنا بھی غلطی ہے، بدعت ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ بس قرآن نے کہا کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے، ہم کو ایمان لا لینا، ہمارا ایمان یہی ہے، ہمیں اس میں کھوج پوچھ سوال کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ان حضرات نے کیا کیا کہ نہیں، حدیث میں آیا ہے کہ تم ایسی عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ لو، گویا ہم کر سکتے ہیں یہ کام، اور اس کے بعد انہوں نے اسی حدیث کے مطلب کو لے کر کے اور بھی چند چیزیں ہیں جس کو لے کر کے انہوں نے کچھ ایسے ذکر و اذکار اور طریقے اور ساری چیزیں، اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ کھانا پینا، سونا، بیوی بچے، ان سب چیزوں کو چھوڑیں گے اور اپنے آپ کو ان سب چیزوں کے لیے وقف کریں گے، تب ہم تک پہنچ سکتے ہو، اور اپنے مریدوں کو کہا کہ تم ہم تک پہنچو گے تو ہم تم کو وہاں تک پہنچو۔ اب بتائیے یہ فلسفہ کہاں سے آیا ہوگا؟ آپ خود سمجھ لیجئے کہ یہ فلسفہ عیسائیوں سے آیا ہے، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ تم پوپ تک پہنچو، پوپ تم کو وہاں تک پہنچائے گا۔ تو یہی ساری چیزیں انہوں نے اب ایسا کہا کہ ہر چیز میں ان کو خدا نظر آتا، یہاں تک کہ نعوذ باللہ بعض لوگوں نے یہاں تک بھی لکھا ہے، آپ سنیں گے تو تعجب کریں گے، کہ اگر کوئی کتا بھوکتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ بھی خدا کی آواز، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ یہاں تک انہوں نے کہا ہے کہ دو آدمی اگر کوئی غلط کام بھی کرتے ہیں تو یہ وہ نہیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر موجود، نعوذ باللہ۔ اس قسم کے بھی لوگ گزرے جو اسی تصوف کے نام پر غلط چیزیں۔ میں نے کہا کہ دیکھیے ہر آدمی کو ہم غلط نہیں کر سکتے، جو غلط قسم کے ہیں وہ میں بیان کر رہا ہوں، ورنہ میں بھی کہوں گا اور سارے علماء سب کے سب اس بات کے قائل ہیں کہ تزکیہ نفس الگ چیز ہے، جو اللہ نے بتلایا ہے، کائنات کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، طریقہ دین کامل مکمل ہے۔ یہ جو چیزیں ہوئی یہ سب تصوف کے نام پر گمراہ کیا گیا، اور یقیناً جو آدمی اس چیز میں جائے گا اس کا ایمان جائے گا نہیں جائے گا، کیونکہ یہ سب چیزیں شرک کو جگہ دیتی ہے، اور اسلام میں سب سے زیادہ جو عمل برا ہے، جو اللہ کو ناپسند ہے، وہ ہے شرک، اور اسلام جو مذہب ہے وہ خالص توحید کا مذہب ہے۔ پھر اس کے بعد ایسے بھی لوگ ہیں جو اتنی زیادہ برائی پہ تو نہیں اترے، محض بس اپنے چند عبادتیں انہوں نے ایجاد کی،
کچھ ذکر و اذکار جو قرآن کی آیتیں بھی ہیں، احادیث بھی ہیں اور صحیح احادیث صحیح دعائیں بھی ہیں، لیکن انہوں نے اپنا ایک حلقہ بنایا۔ البتہ ان کے اندر یہ خرابی پیدا ہوئی کہ وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ تم کو جو بھی ذکر کرنا ہو، گرچہ کہ وہ آیت قرآن کی ہے، وہ دعائیں حدیث کی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر ذکر کرنا ہو تو تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ ذکر کرتے وقت اپنے شیخ کا تصور کرو۔ آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو کس کا تصور کرتے ہیں؟ اللہ کا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ذکر و اذکار میں تم شیخ کا ہی تصور کر سکتے ہو، کسی اور کا تصور نہیں کر سکتے۔ یہ بھی غلط ہے، نہیں ہے نا، اس لیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ کائنات کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا صحابہ کرام سے کہ تم اللہ کو یاد کرو تو میرا تصور کرو، کبھی ایسی چیز نہیں آئی۔ تو یہ بہت سے گمراہ صوفیہ کے طریقے اور بھی بہت ہیں، جس کو میں آپ کو بیان کروں تو آپ کہیں گے کیا واقعی ایسے لوگ بھی ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ یہ سب ادھر سے گمراہیت ہے، یہ یونان، مصر اور فارس جو ہے، ان علاقوں سے یہ ساری گمراہیاں آئی تھی، اور ہندوستان میں بھی گمراہی آئی ہے تو وہ ہندوؤں کے فلسفے سے آئی ہے۔ آپ ہندوازم یا ان کے جو فلسفے ہیں یہ بہت پرانے ہیں، اور یہ لوگ بھی وہی یونان اور دوسرے علاقوں سے متاثر ہو کر ان کے اندر بھی یہ چیز آئی ہے، یہ اوتار یا حلول کہ ان کے اندر آ جاتا ہے، پھر ایک شیخ دوسرے شیخ کے اندر آتے ہیں، وہ شیخ ان کے اندر آتے ہیں، یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ بعض لوگوں نے تو یہاں تک بھی ایسے ایسے غلط واقعات بیان کیے ہیں کہ اپنے مریدوں سے کہا ہے کہ تم نے فلاں رات میں اپنے گھر میں جو حرکت کر رہے تھے وہ ہم کو معلوم ہے۔ پوچھا آپ کو کیسے؟ کہا تمہارے گھر میں جو ایک بیڈ خالی تھا، کہا ہاں، تو اس کے اوپر میں تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کتابوں میں لکھے، یہ پورے یہ کتابوں میں لکھے ہوئے یہ واقعات۔ کیا یہ نعوذ باللہ ایک پیر جو اپنے آپ کو متقی پرہیزگار کرتا ہو ایسی حرکت کرے؟ ایک باپ اپنے بیٹے کو ایسی حرکت نہیں دیکھ سکتا ہے، ایک میاں بیوی اپنی ایسی حرکت باہر نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ لوگ ہیں جو ایسی ایسی حرکتوں کو بھی بیان کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن کچھ چیزیں ان میں ایسی بھی ہیں، کچھ صوفیہ جنہوں نے صحابہ اور ان کا جو تقدس تھا اور خلفائے راشدین کی جو عظمت ہمارے دلوں میں تھی، ان سب چیزوں کو نکالنے کے لیے بھی کچھ طریقے ایجاد کیے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ اپنے ماننے والوں کو خلیفہ کہتے ہیں، یعنی ایک پیر، ایک صوفی جب وہ فیمس ہو جاتے ہیں اور ان کا جب حلقہ وسیع ہو جاتا ہے تو ان میں سے کسی کسی کو خلافت دیتے ہیں کہ آپ میرے خلیفہ ہیں، آپ میرے خلیفہ ہیں، آپ میرے خلیفہ، آپ میرے خلیفہ۔ اب بتائیے ہمارے اور آپ کے تصور میں کیا ہے خلیفہ؟ خلفائے راشدین، چار بس، جو ان کا تقدس، جو ان کی محبت، جو ان کی عظمت ہمارے دل میں ہے، اگر اتنے سارے خلیفے ہوتے چلے جائیں تو کیا ہوگا؟ ان کی عظمت۔ پھر اس کے بعد یہ لوگ ان لوگوں کو اپنے سے جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تم کو اللہ سے جوڑ رہا ہوں۔ یا یہ کہ اکثر پیر مریدوں کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تک جاتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد سلسلہ وہیں جو ہے ختم ہو جاتا ہے، یا حضور تک پہنچاتے ہیں، ایسے بھی کچھ لوگ۔ تو یہ لوگ جو ہے خلیفہ اور اس قسم کی اصطلاحات کو ایجاد کر کے پھر ان کے بعد ان کے خلیفہ ہوتے ہیں، ان کے خلیفہ ہوتے ہیں، ان کے خلیفہ ہوتے ہیں، اس قسم کی باتیں۔ حالانکہ یہ چیز نہیں، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا، پھر اس کے بعد یہ چیز نہیں تھی، پھر کائنات کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 4 خلفاء۔ تو گویا یہ لوگ اپنے آپ کو اللہ کے درجے پہ پہنچا کر اور پھر اپنے آپ کو یہ خلیفے کی شکل میں اپنی ماننے والوں کو، اپنے اصحاب کو یا اپنے مریدوں کو بانٹتے۔ تو یہ چیز بھی جو ہے قرآن اور حدیث کی ضرورت۔ بہت سے ایک صاحب نے بڑے مذاق میں کہا، دیکھیے آج لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب زمین پر بنایا، اپنا خلیفہ بنایا، وہ پسند نہیں ہے، لیکن فلاں فلاں کے خلیفے بننا پسند ہے۔ اور بہت سے لوگ شوق سے کہتے ہیں، ان کے تعارف میں کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں کے خلیفے ہیں، یہ فلاں کے خلیفہ ہیں۔ تو یہ تصور دیکھیے کہ کہاں جاتا ہے کہ خلفائے راشدین کی اہمیت اور عظمت کو کم کرنے کے لیے ان لوگوں نے یہ چیزیں بنائی۔ یہ بھی غلط چیز ہے۔ ہم ایک چیز جو صحابہ کرام اور دوسروں کے لیے استعمال ہو چکی ہے، وہ چیز ہم دوسروں کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو ان کا تقدس، ان کی عظمت، ان کی جو بڑائی ہے، ان کا جو احترام ہمارے دل میں ہے، وہ چیز کم ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ان میں ولایت ہے، شفاعت ہے، اور نہ جانے کیا کیا چیز۔
پھر اس کے علاوہ ان لوگوں نے اور بھی کہا کہ یہ جو اسلام ہے، قرآن حدیث ہے، یہ صرف شریعت ہے، صرف شریعت ہے۔ انسان کو اللہ سے قرب اختیار کرنا ہو، انسان کو اللہ تک پہنچنا ہو، تو اس کے لیے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، وہ ہے معرفت، حقیقت، یہ اور وہ بہت سی چیزیں ہیں، یہ سب بیکار چیزیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں جہاں بھی ذکر کیا ہے صرف شریعت کا ذکر کیا، صرف شریعت کا ذکر، اس کے علاوہ کسی بھی چیز کا ذکر نہیں۔ اللہ نے اس کو سنت اللہ کہا یا کلام اللہ کہا یا حبل اللہ کہا، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس کے علاوہ جو چیز بھی ہے وہ باطل ہے، غلط ہے، ان سب چیز۔ تو اب سوال یہ کہ جتنے بھی اس لائن میں آئے کیا سب کے سب خراب تھے؟ نہیں، ہاں اللہ کے کچھ نیک بندے تھے۔ گزشتہ آپ نے سنا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، آپ دیکھیے ان کے جتنے بھی واعظ ہیں، جتنے بھی ان کے واعظ ہیں، پورے کے پورے توحید پر، پوری کی پوری توحید پر، اللہ کی وحدانیت پر۔ جتنے بھی ان کے ذکر کے مجالس ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ان اللہ کے نیک بندوں نے تو الگ تعلیم دی ہے اور ان کے نام پر بعد والوں نے گمراہیت پھیلائی۔ مثال کے طور پر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ایک صاحب ایک بیان میں اسی مدراس میں، اور کوئی زیادہ دن نہیں، لگ بھگ جس دن 11ویں کی رات تھی اسی دن کے بیان، ایک صاحب بیان کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ آج کی رات بہت اہم رات ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے وہ ہے، آپ کو اللہ نے اتنا مرتبہ دیا کہ گھر کے چھت پر چڑھتے تھے تو ان کو کعبہ نظر آتا تھا۔ تو ایک آدمی پوچھا کیوں آنگن سے نظر نہیں آتا تھا؟ تو نہیں، وہاں کنیکشن نہیں ملتا۔ کیا ایئرٹیل تھا، ایئرسیل تھا، کیا تھا؟ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ گھر کے چھت پر چڑھتے تھے تو کعبہ نظر آتا تھا۔ کہاں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی شخصیت، ان کا مقام کیا، مرتبہ کیا، اگر ایسی باتیں کہی جائیں تو ان کی شان میں گستاخی ہے یا نہیں؟ اور یہ بات ہو سکتی ہے کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو گھر کی چھت پہ سے دکھا سکتا ہے، کیونکہ بظاہر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تو نہیں دیکھ سکتے، اللہ ہی دکھائے گا ان کو، ہے یا نہیں؟ جب انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے دکھلایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے آئے تو آپ کو سوال کیا گیا تو آپ کو جو ہے بیت المقدس اللہ تعالیٰ نے دکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ نہیں ادھر آؤ باہر میرے گھر کے چھت پہ میں تم کو کعبہ دکھاتا ہوں یا بیت المقدس، نہیں، اللہ تعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے سامنے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو حاضر کر دیا، کافروں نے جو جو سوال کیے میں بتلاؤں، تو جو اللہ تعالیٰ وہاں وہ اللہ تعالیٰ یہاں بھی دکھلا۔ تو کیا آپ مانیں گے کہ ایک طرف شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت، جن کا علم، تقویٰ، طہارت، پاکیزگی، خوف خدا سب کچھ، تو معلوم ہوا کہ یہ بعد کے لوگوں کی ایجاد ہے، ایسی بیکار کی بکواس ہے۔ تو یہ جو ہے اچھے لوگوں کے، اور یہ سب اسلام دشمن طاقتوں کا ہے۔ افسوس کہ اس میں بہت سے اچھے لوگ بھی گمراہ ہو گئے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، آدمی سوچتا ہے کہ ہاں اسی دوا سے میرا علاج ہو سکتا ہے، تو لہٰذا اس میں پڑ گئے اور انہوں نے اسی کو علاج سمجھ کر علاج کیا، لیکن حقیقت میں ہوا کہ ایمان ہی خراب ہو گیا۔ تو بہرکیف یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ سارے جو اللہ کے نیک بندے تھے سب اسی تصوف میں تھے، نہیں، اللہ کے نیک بندے اچھے بھی ہیں جنہوں نے لوگوں کی اصلاح کی ہے، اور یہ اس وقت آتے ہیں جب لوگوں کے اندر بہت زیادہ اخلاقی اور برائیاں، رسم و رواج اور خرابی، جیسا کہ ہندوستان میں ایک دور تھا کہ لوگ کچھ بھی کرتے اور کہہ دیتے کہ قرآن میں ہے، پتنگ بازی کرتے، مرغ بازی کرتے مغل بادشاہ لوگ، اور کہا جاتا ہے کہ مسلمان ہو کے کہا قرآن میں، اس لیے کہ اس وقت تک قرآن کا ترجمہ ہی نہیں۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے ہندوستان میں قرآن کا ترجمہ فارسی میں کیا۔ تو اس وقت کیا کرنا تھا مسلمانوں کو؟ خوش ہونا چاہیے نا، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی عزت افزائی کرنی چاہیے، لیکن نہیں، لوگوں نے ان کو اتنا گھر پہ پتھر برسایا کہ آپ تنگ آ کر دہلی چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔
اتنی تکلیف دی گئی ان کو. کہا کہ ارے یہ تو قرآن کا ترجمہ کر دیا، اب لوگ قرآن پڑھیں گے تو ہماری باتیں نہیں چلیں گی. ہم جو اب تک بیوقوف بناتے تھے، ہم جو اب تک بہکاتے تھے اس کتاب کا نام لے کر کے، اب تو ان کی ہماری باتیں. اس لیے کہ اگر میں کہوں کہ یہ آیت قرآن میں، تو آپ کیا کریں گے؟ جیسے کہ بھائی صاحب نوٹ کر رہے ہیں، دوسرے لوگ نوٹ کر رہے ہیں، بہت سے لوگ فون میں نوٹ کرتے ہوں گے، تو آپ فوراً جا کے چیک کر لیں گے نہیں؟ تو بات سچی آ جائے گی سامنے. لیکن اگر قرآن کا ترجمہ ہی نہ ہو تو آپ کیا کریں گے؟ میں تو کچھ بھی چاہوں تو یہ حال تھا اس ملک کا کہ انہوں نے جب قرآن کا ترجمہ کیا تو لوگوں نے ان کے گھر پہ پتھر مارے، ان کو ستایا، تکلیفیں دی، یہاں تک کہ مجبور کیا کہ یہ دہلی چھوڑ کے چلے گئے. حالانکہ وہ بھی خود ایک بہت بڑے متقی اور پرہیزگار تھے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. انہی کے خاندان میں پورے لوگ تیار ہوئے جو اس ملک میں دین کو پھیلائیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اس نام کی وجہ سے ہم سب کو غلط نہیں کرتے. جو طریقے غلط ہیں وہ غلط ہیں. تزکیہ نفس ضروری ہے. تو اب اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اذکار ہیں، اذکار مسنونہ، سب ہمارے پاس احادیث میں موجود ہیں. تو یہ ضروری ہے انسان کے لیے کہ تزکیہ. اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ہم کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیں، یہ ضروری نہیں کہ ہم کسی کے منہ کا پیالہ جھوٹا پئیں. یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک پیر جو ہے یا ایک مرید یا ایک مصوف صوفی بزرگ جو ہے اپنا پیالہ دیتے ہیں جو سارے لوگ پیتے ہیں، تبھی وہ، جیسے کہ شمس تبریز کے بارے میں ہے، مولانا رومی کے بارے میں کہ انہوں نے ان کو ایسا لقمہ کھلایا کہ وہ ایک لقمہ پیٹ میں جیسے جیسے گیا پورا جسم نور بن گیا. اگر اسلام اتنا آسان تھا تو کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے کفار کو ایک ایک گھونٹ پلا دیتے، زمزم وہاں موجود تھا، پلا دیتے، پورا قصہ ختم ہو جاتا تھا. تو یہ سب جو چیزیں غلط ہیں، یہ بیکار کی چیزیں ہیں. بہت سے لوگوں کے بارے میں ایسے واقعات ہیں، میں نہیں چاہتا ہوں ان کے بارے میں، کیونکہ مجھے تو یقین ہے کہ ان لوگوں نے یہ کام نہیں کیا ہے، ان کے نام پر بعد والوں نے کیا ہوگا. ان کے نام پر بعد والوں نے کیا ہوگا، انہوں نے نہیں کیا. اس لیے کہ جب ہم کتاب میں پڑھتے ہیں کہ وہ نیک تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، تو وہ ایسی حرکت نہیں کرتے. ہم اور آپ 5 وقت نماز پڑھنے لگتے ہیں تو کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے ہیں جو اسلام کے خلاف ہو، ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر ایسے نیک لوگ کیسے کریں؟ نہیں، یہ سب بعد والوں کی ایجادات، بعد والوں کی خرافات ہیں کہ لوگ اس تصوف کے نام پر، غیروں نے بھی اس میں دخل دیا ہے اور اس تصوف کو بنا. اسی لیے بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ تصوف وغیرہ کوئی چیز نہیں، بس ایک ہی چیز ہے، تزکیہ. یا اگر آپ وہ حدیث جبرائیل کے نام سے اگر کوئی چیز لینا چاہتے ہیں تو آپ لیجئے احسان، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب اختیار کرنا نوافل کے ذریعے سے. سب سے پہلے فرائض، وہ تو کمپلسری ہیں، وہ کسی چیز میں نہیں ہے. یہ کوئی نہ کہہ دے کہ نہیں صرف نفل سے قربا، نہیں، پہلے فرائض. اور جو اللہ کے نیک بندے تھے وہ سب سے پہلے کہتے تھے کہ عقل حلال ہونی چاہیے. حلال روزی سے انسان اللہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے. حلال روزی کے ذریعے انسان کی عبادت میں لطف پیدا ہوتی ہے. حلال روزی کے ذریعے انسان جو سجدہ کرتا ہے اس سجدے میں جان پیدا ہوتی ہے. حلال روزی استعمال کرنے کے بعد جو ہاتھ اٹھاتا ہے اس دعا میں جان پیدا ہوتی ہے. اسی لیے کہا گیا کہ دعا اور عبادت کے قبول کے لیے سب سے پہلے حلال روزی چاہیے. اور دوسری چیز جو کہا گیا صدق مقال، سچی بات، سچی گفتگو، سچی زبان، یہ سب چیزیں. لیکن جن لوگوں نے دین میں ہی غلط چیزیں ڈال دی اور پھر ان لوگوں کی روزیوں کے بھی دیکھیں گے تو وہ تو اور بھی چیزیں. تو معلوم یہ ہوا کہ تزکیہ ہمیشہ کے لیے ضروری ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اپنے نیک بندوں کو بنایا کہ ہر چیز کی اصلاح کیے ہیں. جیسے کہ اموی دور میں خرابیاں پیدا ہوئی تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اصلاح کی. فلسفہ وغیرہ کے ذریعے اسلام پر حملہ ہوا تو امام غزالی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. احادیث کے بارے میں گڑبڑیں شروع ہوئی، محدثین پیدا ہوئے. فقہ کے مسائل آئے تو اللہ تعالیٰ نے فقہاء کو پیدا کیا. اسی طریقے سے اس تصوف کو بھی پاک کرنے کے لیے اور لوگوں کو تصوف کی گندگیوں سے ہٹانے کے لیے دنیا میں لوگ ہیں اور کوشش کر رہے ہیں. لیکن چونکہ یہ تصوف اتنے واقعات سے بھرا ہوا ہے،
اور ان حضرات نے کچھ ایسی چیزوں کا سہارا لیا ہے کہ ابھی پوری طریقے سے امت مسلمہ اس گندے تصوف سے پاک نہیں. حالانکہ اچھا تصوف، تزکیہ جسے ہم کہیں یا احسان جسے کہیں، وہ بھی موجود ہے، اور اس کے لیے یہی ہے کہ سب سے پہلے فرائض کی پابندی، ذکر و اذکار کی پابندی، سنن و نوافل کی پابندی، قرآن کریم کی تلاوت، یہ سب سے بڑی چیز. اور خود قرآن کریم نے ذکر کا کتنی جگہ حکم دیا ہے کہ ذکر کرو. یہ الگ بات ہے کہ ذکر کیسے کرنا ہے، تو ذکر اپنا اپنا کرنا ہے انسان. لیکن ان کے ہاں ذکر کے بھی الگ الگ چیزیں. آج اگر آپ جا کر دیکھیں، گرچہ کہ میں اس کا قائل نہیں ہوں، لیکن آپ دیکھیں، نیٹ میں جائیں اور صوفی ذکر دیکھیے کیسے کیسے ذکر ہے. بلکہ ایک صاحب جو اس لائن سے نکل کر باہر آئے ہیں اور مدراس میں کے تھے، اب دنیا سے جا چکے ہیں، وہ خود اس لائن میں تھے اور یہی مدراس میں ایک ذکر کی محفل ہو رہی تھی، تو انہوں نے خود بتلایا کہ میں اس محفل میں تھا اور جب وہ واقعہ دیکھا تو میں چھوڑ کر واپس آیا. کیا تھا کہ ان کا جب ذکر ہوتا تھا تو پہلے 1-2 لائٹ آف ہوتے تھے، جب لوگ اور وجد میں آتے تھے تو پوری لائٹیں آف ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا ایک دن ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں کی لنگی جو ہے نا وہ جھڑ گئی اور ان کو خبر تک بھی نہیں رہا، اور یہ ذکر مسجد میں چل رہا تھا. تو وہ منظر جب انہوں نے دیکھا تو کہا یہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے. یاد رکھیے اللہ سب کو ہدایت نہیں دیتا ہے، جو ہدایت طلب کرتے ہیں ان کو ہدایت دیتا ہے. اب اس سے کوئی یہ بھی گمراہی نہ لے کہ اللہ ہدایت نہیں دے، نہیں، جو طلب کرتے ہیں ان کو دیتا ہے، جو ہدایت طلب نہیں کرتے ان کو نہیں دیتا. ان اللہ کے بندے کو معلوم ہوا کہ رہے اللہ کے گھر میں اور اللہ کا ذکر اس طریقے سے کیا جائے یہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے، تو وہ واپس آ گئے. آپ بھی سچائی کی دعا کیجیے گا، اللہ سچائی دکھائے گا، ضرور سچائی دکھائے گا. تو ایسے بہت سے لوگ ہیں جو سچائی، اور بھی کتابیں ہیں بہت سی، عرب دنیا میں بھی آج کل ماشاءاللہ بہت سے لوگ جس کو شکار ہو چکے ہیں. انہوں نے جب حقیقت کو پہچانا تو باہر آنے کے بعد کتابیں لکھی. آپ انگریزی میں اگر کتاب کرنا چاہیں تو دا میتھڈولوجی آف دا سیوڈ سیکٹ، ایک بہترین کتاب جو پوری چیزوں کا انہوں نے تجزیہ کر کے آپ کو پیش کیا. یا آج اردو میں بھی آ چکے ہیں، صوفیزم، تصوف کیا ہے، حقیقی کیا ہے. تو ہم تصوف یا اس لائن میں جتنے لوگ ہیں سب کو کچھ نہیں، لیکن اکثریت جو اس کے لائن میں ہے، بہت سے لوگ کچھ بھی نہیں کریں گے تو کم سے کم ان کا تصور ہوگا کہ جہاں بھی ان کو معلوم ہوا کہ وہ کوئی نیک آدمی دنیا سے گزرے ہیں وہ ان کی خبر پہ ضرور جائیں گے. اور کیا کرتے ہیں جا کے میں بتلاتا ہوں. اس کا نام ان لوگوں نے مراقبہ رکھا ہے. مراقبہ یہ سب اصطلاح ہے. یہ مراقبے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی خبر پہ جا کے بیٹھتے ہیں آنکھ بند کر کے، ذکر و اذکار کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں تاکہ ان سے مجھے کچھ فیض پہنچے، ان سے مجھے کچھ فائدہ پہنچے. اب آپ اس کا فیصلہ کیجیے، خواہ وہ 100 سال پرانا ہو یا 500 سال پرانا خبر ہو، اس سے کوئی سوال نہیں، یا 5 دن پرانا ہو. اگر ان کو معلوم ہوگا کہ یہ نیک تھے یا ان کے بارے میں اچھی رائے ہے لوگوں کی، تو وہ اس خبر پہ جا کے مراقبہ کرتے ہیں. بلکہ بعض لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی خبر ان کو جن کے بارے میں تھوڑا بھی اچھا ہو تو وہ جا کے مراقبہ کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا تعلق، ان کا توجہ میرے دل میں آئے گا، اور ان کی وجہ سے میرے دل میں یا میرے پاس کچھ نہ کچھ برکت اور نصیحت یا معزت، یہ ساری چیزیں مجھے ان سے ملتی ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرید کو کوئی تکلیف ہے اور ان کے پیر دنیا سے چلے گئے ہیں تو وہ ان کی خبر پہ جا کر کے بھی ان سے مشورہ لیتا ہے. تو یہ بھی صوفیہ کے طریقے ہیں. لیکن عام طور پر جو مشہور ہیں وہ پہلے 4 تھے. وہ تھا ایک قادریہ جو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے. دوسرا چشتیہ جو خواجہ معین الدین اجمیری چشتی ان کے نام سے مشہور ہے. سہروردیہ، نقشبندیہ، یہ 4 سلسلے ہی پہلے تھے. لیکن اب جو ہے یہ بڑھتے بڑھتے 12 ہو چکے ہیں. آخر جو ہے نوریہ تک پہنچا ہے. یہ ابھی جو ہے 12 تک پہنچے ہیں یہ لوگ، ورنہ پہلے یہ صرف 4 سلسلے تھے. ان 4 میں کہا جاتا ہے کہ اکثر حضرت علی رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے، سوائے نقشبندی کے. نقشبندی کا سلسلہ صرف ایک ہی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، کیا صحیح کیا غلط اللہ بہتر جانتا ہے،
کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے، لیکن ہندوستان میں اور ان علاقوں میں جو نقش بندی مشہور ہے اس کے اصل بانی بہاؤالدین نقش بندی ہے، بہاؤالدین نقش بندی۔ اسی نام کا ایک بہاؤالدین وہ بھی ہے جو بہائی فرقہ، بہائی فرقہ بھی ایک دنیا میں ہے۔ اور جی کوئی کچھ بول رہے تھے، بہاؤالدین جی نقشبندی ایران کے بہاؤالدین نقشبندی وہ ہے، اور دوسرا یہ جو بوہرے ہیں یہ الگ ہے، بہائی فرقہ ایک الگ ہے اور یہ بوہرے الگ ہے۔ تو بہاؤالدین صاحب کے بعد یہ نقشبندی طریقہ بدلا ہے۔ پھر ان کے ذکر و اذکار دیکھیں گے تو بڑے عجیب ہیں، بعض ایسے ذکر و اذکار جب کہتے ہیں تو گویا بتایا جاتا ہے کہ پورا گناہ ان کا باہر آ رہا ہے۔ خیر یہ کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے آپ دیکھیں۔ تو بہر کیف مختصراً وقت وہ یہ کہ تزکیہ نفس اس میں کوئی شک نہیں، ہر انسان کے لیے، ہر مومن کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اسی مومن کو پسند کرتے ہیں جو اپنے نفس کو گناہوں سے، آلائشوں سے، خرابیوں سے پاک۔ تو اب اس کے لیے سب سے پہلے تو فرائض کی پابندی، سنن و نوافل کی پابندی، ذکر و اذکار اور حلال روزی، سچے صدق مقال، یہ سب چیزیں۔ پھر اس کے بعد انسانوں کے ساتھ اچھے تعلقات۔ اس چیز میں تھوڑے حد تک ان لوگوں سے یہ ہوں، کیونکہ بعض صوفیہ کے پاس انسانوں کی ہمدردی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہمدردی انسان، بلکہ اتنی زیادہ ہمدردی ہے کہ وہ مذہب کو بھی بیچ میں نہیں لاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ سب انسان ایک ہے، بس اگر وہ کافر بھی ہے تب بھی وہ اللہ ہی کی طرف سے اس کو یہ ہے، اور مسلمان بھی ہو تب بھی، بلکہ وہ یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ مسجد مندر ٹوٹ جائے کوئی بات نہیں، انسان کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ یہ تو غلط ہے۔ ہاں انسان کا احترام کرنے کے لیے کہا گیا، ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ تم جانوروں کے ساتھ بھی سلوک کرو، جانور کو بھی تکلیف نہ دو، تو انسان کے ساتھ تو اس سے زیادہ جو ہے محبت کے پیش آئے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مذہب کو چھوڑ دیا جائے، یہ غلط چیز، یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ بالکل نہیں ہو سکتا ہے کہ مذہب کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ مذہب ہی ہے، بلکہ مذہب ہے تبھی ہم انسان کا احترام جانتے ہیں۔ اگر مذہب نہیں ہوتا تو ہم انسان کا احترام بھی نہیں جانتے۔ تو یہ جو گمراہ طریقے ہیں آپ اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو نکال دیا جائے تو اسلام ہے، اور اگر یہ گمراہ طریقے جو عقائد سے تعلق رکھتے ہیں وہ تو بالکل غلط ہیں، اس میں تو کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ ہاں اعمال سے جو تعلق رکھتے ہیں، اگر وہ اعمال، وہ ذکر و اذکار، وہ طریقے قرآن اور سنت کے مطابق ہیں تو وہ صحیح ہیں، قرآن اور سنت سے جو ہٹے ہوئے ہیں وہ غلط ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ جب یہ چیزیں اس میں قرآن اور سنت کا طریقہ ہے تو پھر وہی سوال ہوتا ہے کہ الگ نام رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ اس کو اسلام ہی پیش کیجئے۔ تو یہ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، اسلام ایک ظاہری چیز ہے، جبکہ تصوف، صوفی یہ ایک الگ چیز ہے، یہ سینہ بسینہ آتا ہے، کہتے ہیں یہ آپ کی کتابوں میں نہیں ملے گی، آپ کو درس و تدریس میں نہیں ملے گی، بلکہ یہ سینہ بسینہ آتا ہے، ایک سینے سے دوسرے سینے میں نقل ہوتا ہے اور ایک سینے سے دوسرے سینے کو نقل کیا جاتا ہے۔ تو ویسا اسلام تو کائنات کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جہاں تک مجھے علم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے ہیں وہ بالکل فرمائے تھے کہ میری جو شریعت ہے وہ اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ اسلام کی کسی بھی تعلیم میں کوئی نوک جھوک پلک نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی اصلاح کے لیے قرآن کریم کی تلاوت سب سے پہلے، عقل حلال ہو، قرآن کریم کی تلاوت ہو، فرائض کی پابندی ہو، شرک و بدعت سے بچیں، غلط راستے ہو، اس لیے کہ ہم اور آپ جو محتاج ہیں وہ سب سے بہتر محتاج صراط مستقیم کا ہے، اہدنا الصراط۔ تہجد کی پابندی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب چیزوں کو کیے ہیں، ذکر و اذکار آپ کے صبح کے ذکر ہیں، شام کے ذکر ہیں، نمازوں کے بعد ذکر ہیں، نمازوں سے پہلے ہیں، اذان کے بعد کی دعائیں ہیں، سوتے اٹھتے وقت کی دعائیں ہیں، یہ ساری جو دعائیں ہیں یہی انسان اگر کرے تو اس کا نفس پاک ہے اور وہ حق پر قائم رہ سکتا ہے،
پھر اس کے بعد رہ گیا کہ اگر اس کے دل میں وساوس آتے ہیں، شیاطین کی یہ ساری چیزیں، تو معوذتین ہے جس سے انسان پڑھے. کہا گیا کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، پھر جو ہے قل هو اللہ احد ایک بار، قل اعوذ برب الفلق ایک بار، قل اعوذ برب الناس ایک بار، اور اگر صبح فجر کی نماز ہو تو یہ 3 بار، عصر اور مغرب کے بعد 3 بار. سوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر انسان وہ ہے کہ جب اپنے بستر پر آئے تو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کو پڑھ لے، سورہ ملک کو پڑھ لے. تو یہ سب جو ذکر و اذکار ہیں، روزی کی طرف سے جو پریشان حال ہو سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرے. تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں یہ ذکر و اذکار کیے جائیں تو ایک انسان ہو. ہاں اگر کوئی انسان ایسا ہے جس کا نفس ان اذکار کے باوجود بھی پاک نہیں ہوتا ہے، تو اگر وہ کوئی ایسا آدمی جو واقعی نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، اور اس سے جا کر کے کہے کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے، بشرطے کہ وہ انسان موجود ہو اور پاک ہو، نیک ہو، متقی پرہیزگار ہو، دعا کیجئے میرے دل کی اصلاح کے لیے، میرے اوپر شیطانی وسوسے ہیں، نفس کے وسوسے ہیں، ان سب چیزوں کے پاک کرنے کے لیے دعا کیجئے. یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے. جیسے کہ لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیجئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ عمرے کے لیے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے میرے بھائی تم مجھے اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا. تو ان سب چیزوں کے لیے بھی ہے. اور اس کے لیے سب سے بڑی چیز ہے کہ اکل حلال. آج کے دور میں سب سے بڑی عبادت حلال روزی کا استعمال. حلال روزی ہے انسان خود بخود صراط مستقیم پر قائم رہے گا. حلال روزی نہیں ہے انسان صرف رہے گا. اور دوسری چیز سب سے پہلے فرائض کی پابندی. لیکن آپ دیکھیں گے کہ صوفیہ میں اکثر لوگ سب سے پہلے جو چیز چھوڑتے ہیں وہ عبادت، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج یہ سب دکھاوے کی چیزیں، یہ ظاہری چیزیں ہیں، یہ سب اللہ کو پسند، یہ ظاہری چیزیں ہیں. اصل چیز وہ ہے جو دل کی اصلاح ہے. ہرگز نہیں ہو سکتا. جب ایسی بات تھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر صورت کے اندر نماز کا ذکر کیا. کہیں بھی نماز سے منع نہیں کیا گیا ہے. روزے کا اس کے بعد ذکر آیا، زکوٰۃ کا ذکر آیا، حج کا ذکر آیا ہے، احادیث میں سنن و نوافل کے ذکر آئے ہیں، ان کی فضائل بیان کرے ہیں، ذکر و اذکار کی بیان کریں. تو یہ کیا سب ظاہری چیزیں نہیں ہے تو کیا؟ تو لہذا یہ غلط چیز ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہر سننے والوں کو بھی مجھے ہدایت کی نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو ہدایت کی نیت سے سننے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس بیان میں جو کچھ بھی اچھائی ہوئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ میرے نفس کی طرف سے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے میرے نفس کے شر سے محفوظ فرمائے، میرے نفس کے وسوسے سے بھی محفوظ فرمائے. اور اس میں جو اگر کوئی بات ایسی آ گئی جو میرے علم میں نہ ہو اور لوگوں نے سن لیا تھا، اللہ ان کے دماغوں سے ان غلط بات کو نکال دی. اور جو صحیح باتیں ہیں اے اللہ اس پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور سارے بھائی بہنوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہم نے یہ جو کچھ کہی ہیں یہ صرف اصلاح کی نیت سے کہی. میرے دل میں نہ کسی بندے کے خلاف کوئی نفرت ہے، کیونکہ ہمارے قرآن کہتا ہے ربنا، قرآن کی وہ آیت کی دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں کسی مومن کے تعلق سے کوئی غیبت یا کمی نہ رکھ. اے اللہ ہم اس آیت پر ایمان رکھتے ہیں اور کسی بھی مومن یا کسی بھی مسلمان یا کسی بھی انسان کے تعلق سے ہمارے دلوں میں کوئی غل نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے. اے اللہ ہم حق کے داعی ہیں، حق کے متلاشی ہیں، حق پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور حق کو پھیلانا چاہتے ہیں. اے اللہ ہمیں ہمیشہ حق پر قائم رکھے. ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ ہم کو حق دکھلائیے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ باطل دکھلائیے اور باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے. آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.